شدید دھند حد نگاہ متاثر، موٹر وے M3 لاہور تا سمندری بند، شہری غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر وے پولیس کی معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر، فضائی آلودگی کی شرح انتہائی خطرناک، ایئر کوالٹی انڈیکس 490 پوائنٹس ریکارڈ، اب بھی 460 پوائنٹس۔ آلودہ فضا بیماریوں کو دعوت دینے لگی، طبی ماہرین کی ماسک پہننے کی تلقین، بارش سے بہتری کی امید مگر برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں چک 108 میں 4 سالہ بچی کی پر اسرار موت، مریم کی والدہ کا بچی کے والد پر قتل کا شبہ، پولیس نے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی، طبی موت، حادثہ یا قتل، پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی منتظر۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل کی محکمانہ کارروائی، تھانہ ساندلبار میں انچارج انویسٹیگیشن محمد عالم قتل کی ناقص تفتیش پر معطل، CIA سب انسپیکٹر طاہر انور کو ڈکیتی کی ناقص تفتیش پر معطل کیا، پولیس لائنز رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اب بارش کا پانی محفوظ بنایا جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، فیصل آباد میں 20 کروڑ کی لاگت سے واٹر ہارویسٹنگ منصوبہ بندی، ڈجکوٹ روڈ اور ملحقہ علاقوں کے مکین مستفید ہوں گے، PHA پانی کو آبیاری کے لیے بھی استعمال کر سکے گا۔ حکومت کی جانب سے بلدیاتی اداروں کو 22 ماہ غیر فعال رکھنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کی چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت، سیکرٹری بلدیات کو بھی پیش ہونے کا حکم، میئر فیصل آباد رزاق ملک سمیت بلدیاتی نمائندوں نے 5 سالہ مدت پوری کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ نئے بلدیاتی آرڈیننس 2019 میں حد بندیوں کو آئینی تحفظ دے دیا گیا، فیصل آباد میں 16 مقامی حکومتیں ختم، صرف 2 باقی، شہری آبادی پر محیط میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی، جیتنے والا سٹی میئر ہوگا، دیہی علاقوں پر محیط ضلعی کونسل، جیتنے والا ڈسٹرکٹ میئر ہوگا، نیبرہڈ اور ولیج کونسل بنے گی، حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرے گا، 31 دسمبر کے بعد 120 دن میں انتخابات کرانا لازم، محکمہ بلدیات کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی تیاری کے احکامات۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جنوری کے آخر میں ہوں گی، NCOC کے اجلاس میں فیصلہ، تمام صوبوں سے سفارشات لی گئیں، گزشتہ روز وزیر تعلیم شفقت محمود نے 25 دسمبر سے چھٹیوں کے آغاز کا ٹویٹ کیا تھا۔ ایڈمیشن ہے ہمارا، اور پہلے بھی ہماری سٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو سکی، تو ہم اسی سے بہت خوش ہیں کہ جنوری میں ہمارا چھٹیوں کا فیصلہ نہیں کیا، اس چیز کی میں کافی زیادہ خوشی ہے، جو ہمارا سلیبس رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپسز بند کیے جائیں، سپریم کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے، غیر قانونی کیمپس سے پاس طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں فراہم کریں، وفاق اور صوبائی حکومتوں کو HEC کا معیار برقرار رکھنے کے لیے تعاون کرنے کی ہدایت، ہائی کورٹ کا فیصلہ درست اور حقائق پر مبنی قرار دیا گیا۔ تانلیہ والا میں نئے دانش اسکول تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی، دانش اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے کی اصولی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے طلبہ کے مفت یونیفارم کے لیے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ ادھر دانش اتھارٹی کے تحت تانلیہ والا میں سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح نہ ہو سکا، 25 کروڑ سے جون میں مکمل ہوا، والدین بچے داخل کرانے کے منتظر۔ بینک نے آئندہ ماہ کے لیے شرح سود 1% بڑھا دی، شرح سود 8.75 سے 9.75 کر دی گئی، بڑھتی مہنگائی میں شرح سود بڑھانا سود بند نہیں ہوگا، فیصل آباد کے تاجر تحفظات کا شکار، سابق صدر FCCI سکندر اعظم نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔
کپاس کی قومی پیداوار میں کمی کا خطرہ پھر منڈلانے لگا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک بار پھر کاٹن کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یارن مرچنٹس کا کپاس کی پیداوار بڑھانے پر زور، حکومت سے امپورٹ ڈیوٹی میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ ایس ایم ای کے لیے بجلی 38 روپے یونٹ، گیس $12 فی MMBTU، روئی کی قیمت 17,200 روپے فی من کی بلند ترین سطح پر۔ مہنگائی میں مسلسل اضافے پر صنعت کاروں نے بھی سر پکڑ لیے، حکومت سے جنگی بنیادوں پر ٹیکسٹائل پالیسی کی اپیل کر دی۔ شعبہ ٹیکسنگ میں بیشتر سرکاری اسکول حکام کی نظروں سے اوجھل، ضلع بھر کے 245 اسکول چار دیواری سے محروم نکلے، طلباء کے ساتھ اسکول میں جانور گھومنے لگے، خواتین سٹاف کو بھی پریشانی کا سامنا۔ چنیوٹ میں جانوروں کی ویکسینیشن کا عمل کھٹائی میں پڑنے لگا، ویٹرنری آفیسرز اور اسسٹنٹس کو ملنے والی موٹر سائیکلوں کے آئس باکس غائب، بروقت ویکسینیشن نہ ہونے سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد میں ریجنل بلڈ سینٹر فعال ہونے کا منتظر، عمارت مکمل مگر مشینری نہ ملی، اسپتال انتظامیہ نے کورونا کو تاخیر کی وجہ قرار دے دیا، بلڈ سینٹر سے 5,000 افراد کو خون کی سہولت فراہم ہونا تھی۔ چنیوٹ میں محلہ غفور آباد اور حاجی آباد کا سیوریج سسٹم بہتر نہ ہو سکا، مکینوں نے پانی کی نکاسی کے لیے گلیوں میں بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، اعلی حکام کو نوٹس لینے اور ہنگامی اقدامات کی دہائی۔ فیصل آباد ریگل روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، پیدل چلنا محال، دکانداروں کی جانب سے سامان رکھ کر آدھی سڑک بند کر دی گئی، شہری پریشان، ضلعی انتظامیہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کھڑیاں والا چوک میں ٹریفک بہاؤ بہتر کریں گے، تاریخی مقامات بھی بحال ہوں گے، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد نے کھلی کچہری میں نوید سنا دی، لینڈ ریکارڈ کے کیس مینجمنٹ سسٹم پر بھی رپورٹ مرتب۔ وفاقی حکومت کا ایک نام پر ایک سے زائد بجلی کنیکشن ختم کرنے کا فیصلہ، ایک سے زائد میٹرز کے لیے الگ الگ پورشن ہونا ضروری، ایک سے زائد میٹرز کے غیر قانونی استعمال کا اندازہ بجلی کھپت سے لگایا جا سکتا ہے۔ پیسکو میں بڑے پیمانے پر افسران کی ترقیاں، 29 افسران کو اسکیل 18 سے 19 میں ترقی دے دی گئی، 20 سینئر انجینئرز، 5 ڈپٹی کمرشل مینیجر، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور MIS شامل، شعبہ ہیومن ریسورسز نے احکامات جاری کیے۔ محکمہ جنگلات فیصل آباد ڈویژن میں اہم سیٹیں کئی سالوں سے خالی، سپرنٹینڈنٹ، 2 آفس اسسٹنٹ اور 2 سینئر کلرک کی تعیناتی نہ ہو سکی، دفتری امور متاثر ہونے لگے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن پروگرام شروع، ہر تحصیل میں کم سے کم 20 دکاندار رجسٹرڈ ہوں گے، سبسڈائز ریٹس پر اشیاء ملیں گی۔ لالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر وقار اکبر چیمہ نے تاجروں سے باقاعدہ ملاقات کی۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، 2 دنوں میں 6,92,000 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے، 12,50,000 کا ہدف، 4,800 ٹیمیں سرگرم۔ مچھلیوں اور دیگر آبی حیات کو بچانے کے لیے طلباء میدان میں، یونیورسٹی آف جھنگ کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام آگاہی واک، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے دریائی آلودگی والی اشیاء کی روک تھام پر زور دیا۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز جھنگ میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ورکشاپ، طلباء و طالبات کی بھرپور شرکت، نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ برائے SME نے انعقاد کیا۔ خواتین اور بچوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے فیصل آباد میں آگاہی سیمینار، محکمہ چائلڈ پروٹیکشن کی ڈسٹرکٹ آفیسر روبینہ اقبال کا خصوصی خطاب، خواتین کو بااختیار بنانے اور تشدد کی روک تھام کے لیے مقامی NGO نے تجاویز پیش کی۔
عبداللہ مدثر اور دیگر کی شرکت، بچوں میں تحائف بھی تقسیم کی۔ بینٹلے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز فیصل آباد کی ویلکم پارٹی، چیئرمین ایمن گروپ آف کالجز صابر جمال کی خصوصی شرکت، طلباء کی رنگا رنگ پرفارمنسز، شرکاء سے بھرپور داد سمیٹی۔ کلائیو شوز کا فیصل آباد ستیانہ روڈ پر دوسرے میگا سٹور کا افتتاح، لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے شوز کے ساتھ لیڈیز پرس اور جیولری پر 30% ڈسکاؤنٹ۔ سی ای او کلائیو اوان رضا کہتے ہیں، ہمارے پاس اچھی کوالٹی کے شوز سستے داموں میں دستیاب ہیں۔ اور ایشین ہاکی چیمپئن شپ ٹرافی میں ٹوبا کے سپوت کا اعزاز، ہاکی گول کیپر مظہر عباس مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان اور جاپان کے مابین ہاکی میچ کھیلا گیا جو 2-2 گول سے برابر رہا۔